بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے ایک خصوصی پروگرام لے کر میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن مشاہیر کے لیے، ہماری قومی شخصیات کے لیے، اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہماری مذہبی شخصیات اور نفوس قدسیہ ہیں، ان کے حوالے سے ہمیشہ پروگرام لے کر آپ کے لیے ہم آتے ہیں، اور ان شخصیات کی زندگی پر بات ہوتی ہے، ان کی فضیلت پر بات ہوتی ہے، ان کے علمی مقام پر بات ہوتی ہے، اور یہی پھر وہ برکت والے پروگرام ہیں اور ایسے پروگرام ہیں کہ جن کو سن کر، اور اگر جو باتیں ان میں علماء کرام اور دانش مندان معظم کرتے ہیں ان پر عمل کیا جائے تو دنیا اور آخرت دونوں کے سنورنے کی بات ہے۔ آج بھی ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی ہستی کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے کہ اگر اس ہستی سے محبت کی جائے، اس ہستی کی زیارت کی جائے، اس ہستی کے علم سے استفادہ کیا جائے، ان سے محبت و مودت رکھی جائے، تو دنیا و آخرت کی سعادت کی گارنٹی ہے۔ اور یہ رسول پاک کی طرف سے ہے۔ کیسے انہوں نے یہ گارنٹی دی اور کس طرح ہمیں اس عظیم شخصیت کے بارے میں بتایا، ہم علماء کرام سے پوچھیں گے۔ ہماری مراد حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہیں، جن کی قبر مبارک، جن کا مزار ایران مشہد میں مرجع خلائق ہے، اور تمام مکاتب فکر، بلکہ ہم تو یوں کہیں گے کہ پوری دنیا کے لوگ وہاں آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس عظیم شخصیت کے بارے میں بتانے کے لیے، ان کی زندگی، ان کے روحانی فیض، ان کا علمی فیض، جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب موجود ہیں۔ چندہ تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ملک کے نامور عالم دین ہیں اور نامور خطیب ہیں، اور معارف دینی بہت ہی دلکش انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، سچ ٹی وی پر آپ بھی تشریف لاتے ہیں۔ نہایت صاحب مطالعہ شخصیت ہیں، اہل بیت علیہم السلام سے محبت و مودت رکھتے ہیں، خوبصورت انداز میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب مولانا بھی جیسے ذکر کیا، تو یہ تو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا نام ہی جب آ جاتا ہے تو قلب و روح شاداں ہو جاتی ہے، اور ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جی سب سے پہلے میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے تمام دیکھنے والوں کو اور تمام اہل اسلام، اہل ایمان سب کو امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے اس مبارک موقع پر ہدیہ تبریک عرض کروں گا، پیش کروں گا۔ بہرحال یہ ایام ایسے ہیں جن میں اگر ان ہستیوں کا تذکرہ نہ کیا جائے تو میرا خیال ہے یہ ظلم بھی ہے، جفا بھی ہے، ان سے بھی ظلم ہے اور اپنے آپ سے بھی ظلم ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان واسطے یہ فیض ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔ بے شک۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی نسل ایک ایک کر کے نورانی نسل ہے، پاک نسل ہے، پاکیزہ ترین نسل ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے در پر بلا کسی تفریق کے ہر فرقہ، ہر مذہب اور ہر وہ انسان جس کا دل اس دنیا میں دکھا ہوا ہو، جب جاتا ہے تو اس کے فیض سے محروم نہیں ہوتا۔ کوئی شک نہیں۔ اور ان کا فیض بھی چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض اور اس کے کہنا چاہیے کہ اس کی رحمت کے مظہر ہیں، اس اعتبار سے اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہے تو ان دروازوں سے گزرنے کے بعد بہتر طور پر پہنچ سکتا ہے، سالم طور پر پہنچ سکتا ہے، اور دعا بھی اس کی جلدی قبول ہوتی ہے۔ میں اس اعتبار سے بجائے تاریخی بحث کے تھوڑا سا معنوی حوالے سے چاہوں گا کہ وہ پہلو سامنے آئیں۔ ضرور۔ 2-3 سال پہلے میرے ہمارے اپنے اہل سنت دوستوں کا ایک گروپ گیا تھا مشہد۔ جی۔ کوئی 12-14 لوگ تھے، تو ان میں تقریباً سارے کے سارے جوان تھے، ایک آدھ ان میں مدرسے کے فارغ تحصیل حضرات بھی تھے۔ ان میں ہمارے ایک صاحب تھے اکوڑا خٹک سے، جنہوں نے حدیث کا پورا کورس کر لیا تھا، اور بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، اور خود تھے ہمارے بریلوی لیکن ادھر سے انہوں نے کیا ہوا تھا۔
تو یہ سارے لوگ وہاں پر چلے گئے. کوئی 10 دن کا پروگرام تھا. جب واپس آئے ایک دفعہ میرے ساتھ بیٹھے, میں نے پوچھا کہ بھئی ہاں آپ نے کیسا محسوس کیا. انہوں نے جو مجھے بات بتائی وہ میں چاہوں گا کہ آپ سب تک, آپ کے ناظرین تک بھی پہنچے. کہنے لگے ہم مشہد کے اطراف میں جہاں پر اہل سنت آبادیاں ہیں وہاں پر گئے, ان کی مساجد میں اور ان کے علماء کرام سے ملاقاتیں اور سلسلے رہے. تو جس دن ہم نے مشہد جانا تھا اس دن اس علاقے کے جو بڑے عالم تھے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بھئی اب مشہد کا کب پروگرام ہے. ہم نے کہا کہ کل ہم جا رہے ہیں. کہا تیاری ہے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تیاری کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا اس کا مطلب بھی سمجھا دیں. تو وہ لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ابن حبان کی صحیح نکالی اور کہا اس کی 4تھی جلد نکالو. نکالی, کھولی کتاب کھولی تو وہاں پر انہوں نے ایک واقعہ یا حدیث پڑھائی اور اس کے بعد نیچے خود حضرت علامہ ابن حبان نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ جب کبھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں اس مشکل کے حل کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا کی بارگاہ میں طوس پہنچتا ہوں, اور جب وہاں پر میں حاضری دیتا ہوں تو پھر میری کوئی ایسی خواہش, طلب, تمنا نہیں ہوتی جو وہاں سے پوری نہ ہو. تو یہ حدیث مجھے پڑھانے کے بعد, یہ بات مجھے سمجھانے کے بعد ہمارے پورے گروہ کو, اس کے بعد کہا کہ جب وہاں پر جاؤ تو تیاری کے ساتھ جاؤ اور اس شعور کے ساتھ جاؤ کہ اس دروازے سے تم خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے. کہنے لگے ہم بڑے اس سے محظوظ ہوئے اور بڑا ہی اس سے ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی. ہم اگلے دن جب امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تو وہاں پر قبر اطہر کے سامنے بیٹھ کر یہ 12-14 آدمی کہنے لگے ہم مسلسل رو رہے تھے. 2 گھنٹے گزرے, ہم مسلسل روتے رہے. پھر کہنے لگے ہم نے وہاں پر, ظاہر ہے ہر فرقے کے لوگ اور ہر دنیا کے کونے سے آئے ہوئے لوگ تھے, لیکن ہم نے اپنی طرح کسی اور کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. تو کہتے ہیں ہمیں محسوس ہوا کہ آج اللہ کی خاص عطا ہے, عنایت کی کیفیت ہے. تو یہ مولانا کہنے لگے کہ میں نے امام رضا کو مخاطب کر کے عرض کیا کہ یا امام رضا, وہ خود نوشہرہ کے ہیں, کہنے لگے میں نے کہا کہ دیکھیے میں آیا ہوں آپ کے پاس, 18 سال میری شادی کو ہوئے ہیں, میرا کوئی بچہ نہیں ہے, تو مجھے شاید میں برداشت بھی کر لوں لیکن میری بیوی بہت مضطرب اور پریشان رہتی ہے. آپ کی بارگاہ سے سنا ہے لوگ خالی ہاتھ نہیں جاتے, تو میں آیا ہوں خالی ہاتھ لوٹنا نہیں چاہتا. کہتے ہیں جب میں نے یہ عرض کیا روتا رہا. اس کے بعد جب ہم وہاں سے اٹھے واپس لوٹے, اگلے 2-3 دنوں میں ہم نے واپس پاکستان میں آنا تھا. یہ شعبان کا مہینہ تھا. کہتے ہیں رمضان کے وسط میں میری بیوی نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے. ہم گئے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے چیک کیا, کہا کہ آپ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے, صرف 1 مہینے کے عرصے میں, اور وہ بھی 18 سال شادی کے بعد. کہنے لگے بعد میں امام رضا علیہ السلام کو میں نے دیکھا, آپ نے مجھے 2 بچے دینے کا اعلان کیا کہ تمہیں اللہ 2 بچے دے گا, 1 نہیں. تو کہنے لگے 1 سال گزر گیا, مجھے اللہ نے بیٹی دی. تو کہنے لگے میں نے اپنی اس بیٹی کا نام رکھا بنت علی, علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے نام سے. کہا مجھے یقین ہے, اس وقت مجھے بتایا انہوں نے, اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی. کہنے لگے مجھے یقین ہے کہ مجھے اگلا جو بچہ ہے وہ بیٹا ہوگا, میں اس کا نام رکھوں گا ابن علی. بہت خوبصورت. اس لیے اس بارگاہ کا جب تذکرہ کیا جائے نا تو دلوں کو اسے جوڑنا چاہیے. واہ 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 واہ. مولانا عزیز حیدر قادری صاحب کیا روحانی انداز سے پروگرام جناب قبلہ امین شہیدی صاحب نے شروع کر دیا. میں نے تمہیدی جملے چند کہے تھے, ظاہر ہے ان کی تفصیل تو آپ ایسے علماء بیان کر سکتے ہیں. میرے سامنے وہ حاکم نیشا پوری کی بیان کردہ روایت تھی کہ رسول اللہ نے خود کہا کہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا, میرے جسم کا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن ہوگا, اور پھر آپ کی فضیلت بیان کی. یعنی یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اسلام کے تمام مکاتب فکر ان کی روحانی عظمت اور خاص طور پہ جو زیارت والا پہلو ہے. میں نے اور بھی زیارات کے حوالے سے پڑھا اور سنا بھی, لیکن ایک تو جو زیارت امام حسین علیہ السلام خاص طور پر, اور پھر امام رضا علیہ السلام کی, ان 2 کے بارے میں تو بہت زیادہ روحانی کیف کی بات ہوئی ہے اور وہ حاصل بھی ہوتا ہے جیسے فرماتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے امام علی رضا علیہ السلام کے فضائل و کمالات کرامات بیان کرنے کے لیے مجھے یہاں مدعو کیا. میں 11 امام, چونکہ 12ویں امام نے تو تشریف لانا ہے, الحمدللہ
سب کے مزارات پر جنت البقیع شریف سے لے کر نجف الاشرف، کربلا مولا شریف، کاظمین شریفین، ماشاءاللہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک دے دے زیارت ہوئی ہے، یعنی وہاں گیا ہوں۔ تو ماشاءاللہ اور پچھلا تقریباً سال ہونے والا اپنے قبلہ عالم فخر اسلام ڈاکٹر پی سی عبدالقادر شاہ صاحب گیلانی کی میت میں ماشاءاللہ ایک رہ گیا مشہد شریف امام علی رضا علیہ السلام اللہ کے تعالیٰ دربار آج کے پروگرام کا صدقہ آپ وہاں پر آمین لے آمین۔ جائیں۔ اور اصل میں یہ کہ اگر وہاں، یہ تو خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، جی۔ نہیں تو وہ شخصیات ہے کہ وہاں سے ہی فیضان تقسیم فرمانے والے ہیں۔ ہاں کوئی شک بڑا خوبصورت نقطہ بیان ہو رہا تھا امین شہیدی صاحب نے بھی، اور آپ نے بات کی، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے جس طرح زندگی میں رسول اللہ علیہ السلام سے فیض لے کر امت میں فیض تقسیم کیا۔ جی جی بے شک۔ حضرت پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں اکثر آتا ہوں تو وہاں سے کوئی بات میں شروع کرتا ہوں، انہوں نے ملفوظات شریف میں لکھا ہے کہ یہ گفٹڈ اللہ کی عطا چیزیں ہیں، وہ بھی قسم کے ہیں جو اہل بیت کو ملی ہیں، باقی اگر امت میں سے کوئی بھی کسب کے ذریعے، کمائی کے ذریعے، اعمال کے ذریعے اگر وہ کرنا چاہیں تو ان کے کسی مقام تک بندہ وہ قیامت تک لگا رہے نہیں پہنچ سکتا۔ واہ واہ بہت خوب۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے جتنے بھی فیضان ہیں، فضائل و کمالات، سب کا چونکہ اللہ نے محبوب کو منبع بنایا ہے تو وہی فیضان آل بیت میں۔ واہ واہ۔ تو اب جس طرح زندگی میں تقسیم کرتے رہے، آج وہ وصال کے بعد قبر انور شریف میں بھی اسی طرح تقسیم کر رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں۔ روحانی طور پر ایک اور بات مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں کہ میں جس سلسلے کا مرید ہوں یہ میرے مرشد بھی ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں جی جی حضرت غوث پاک والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ عنہ، جب ہم بغداد شریف گئے حضرت غوث پاک کے مزار اقدس پر دونوں شجرے لکھے ہوئے ہیں، مولا کائنات شاہ حسن بصری والا بھی حضرت غوث پاک تک، دوسرا حضرت امام علی رضا مولا کائنات سے لے یعنی نسبی شجرہ بھی اور وہ جو روحانی شجرہ روحانی شجرہ بھی۔ دے دے دے۔ اور پھر ہماری جو تصوف میں اپنا تفسیر اشاری یا تفسیر صوفی جسے کہا جاتا ہے، جی جی جی۔ پہلی جو کتاب ہے امام ابو قاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی رسالہ قشیریہ جو ہے، جی جی۔ اس میں اور کشف المحجوب آپ کو پتہ ہے کہ عالم اسلام کی ایک مشہور تصوف کی کتاب ہے حضور داتا علی گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اور دیکھیں داتا علی سرکار کے بارے میں تو معین الدین چشتی اجمیری سرکار نے فرمایا، یہ دیکھیں وہی سے فیضان لیا، قبر سے آگے پھر لوگوں نے فیض لیا، تقسیم کیا کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں راہ رہنما، کہ 40 دن وہاں چلا کشی فرمائی۔ اب ان دونوں کتابوں میں لکھا موجود ہے کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ میں جو اوپر مشائخ میں سے ہیں، اور حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ مرشد ہیں، استاد ہیں، اور حضرت شاہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تصوف میں ایک بہت بڑا مقام ہے، ان کے یہ ماموں بھی ہیں۔ یعنی یہ جتنے بھی فیمس شخصیات تصوف میں گزری ہیں وہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یافتہ ہیں۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ یہ غیر مسلم تھے، کرسچین تھے، عیسائی تھے، ان کے والدین بھی۔ انہوں نے اس بچے کو بھیجا ایک استاد کے پاس، راہب عالم کے پاس، اس کو پڑھائے۔ انہوں نے اپنا سبق پڑھایا وہ 3 خداؤں والا، تو انہوں نے کہا نہیں خدا ایک ہی ہے، معبود برحق ایک ہی ہے۔ اس نے مارا ان کو، بھاگ پڑے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ ان کو بلانا چاہ کہ آپ جس بھی دین پر رہنا چاہتے ہیں رہیں، لیکن ہمارے قریب رہیں۔ لیکن ان کی خوش قسمتی تھی کہ نگاہ سے نگاہ لڑ گئی، یعنی وہ آمنا سامنا ہوا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا، ان کے دست حق پر یہ مسلمان ہوئے۔ گھر آئے، دروازے پر دستک دی تو گھر سے پوچھا گیا کون؟ کہا میں معروف ہوں۔ ان کا کس دین پر ہو؟ کہا دین حنیف جو اسلام ہے اس پر ہوں۔ کہا پھر ہمیں بھی لے چلو ان کی بارگاہ میں جن سے آپ نے یہ فیض لیا ہے۔ اور حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ عرش معلیٰ کے نیچے حضرت معروف کرخی کو، اب دیکھیں مرید کا مقام، اور پھر اندازہ لگائے کہ آقا کا مقام کیا ہوگا۔ رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تجھے بہتر پتہ یہ کون ہے؟ کہا یہ معروف ہے، میری محبت میں سرشار ہے، یہ جو چاہتا ہے کہ میں اسے اپنا دیدار کراؤں اور اس کی وہ جو محبت والے لمحات ہیں وہ مکمل۔ واہ واہ واہ۔ تو تصوف کے جو سلاسل ہیں ان میں جو سب سے بڑا سلسلہ ہے اور سارے اس کو مانتے ہیں، اس میں یہ ہمارے پیر ہیں، شیخ ہیں، حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب، روحانی مقام کے حوالے سے جو آپ نے بتایا کہ کس طرح سے وہ فیض عطا کرتے ہیں، اور اب ان کا تو روضہ جو ہے وہ مرجع خلائق ہے کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آتے ہیں اور منتیں مرادیں پاتے ہیں، روحانی فیض پاتے ہیں، علمی فیض پاتے ہیں۔ اور وہ جو سلسلہ تصوف ہے اس کا بڑی خوبصورت ذکر جناب مولانا نے کیا۔
امام رضا علیہ السلام کی شخصیت باقی ائمہ کی طرح، لیکن کیونکہ ہر وقت ایک خاص وقت ہے تو ہر امام نے اس خاص وقت کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی جلوہ فرمائیاں کیں اور فیض جو ہے وہ فیض عام بخشا۔ امام کا دور بھی بڑا اہم دور تھا عالم اسلام کے لیے، تو اگر روحانیت پہ بات کریں گے تو وہ تو کسی صورت پروگرام میں کہتا ہوں 10 پروگرام ہو جائے تو ختم نہیں ہوگا، وہ بھی بیان کیجئے۔ لیکن آپ کو عالم آل محمد بھی کہا گیا، یعنی وہ سلسلہ کہ جس میں در مدینہ علم ہے اور مولا کائنات ہے، اس سلسلے میں آپ کو عالم آل محمد کہا گیا، تو وہ بھی ذرا بتائیے گا۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو دیکھتے ہیں تو وہ علم ظاہر ہے کسبی نہیں ہے، وہبی علم ہے۔ جی، جیسے مولانا صاحب نے بھی کہا، اور نبی پاک کا وہبی علم اسی طرح سے سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا ہے۔ جن لوگوں نے سامنے بیٹھ کر سیکھا انہوں نے کسب کیا، جن کو بغیر استاد کے ملا ان کو اس علم کے حوالے سے کہا جاتا ہے وہبی طور پر ان کو عطا کیا گیا۔ اسی حوالے سے امیر المومنین کا جب تذکرہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین در شہر نبی ہیں، علم نبی کے دروازے ہیں، شہر کے دروازے ہیں، اور وہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین ہوں یا امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، امام زین العابدین ہوں، امام باقر علیہ السلام ہوں، امام جعفر الصادق ہوں، امام موسیٰ کاظم ہوں یا امام علی ابن موسیٰ رضا، ان ائمہ کی زندگی میں آپ کہیں پر بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے کسی سے کچھ پوچھا ہو، سیکھا ہو، سیکھنے کے لیے گئے ہوں اور کسی نے آج تک دعویٰ کیا ہو کہ ہم فلان امام کے استاد تھے۔ کوئی آپ کو اس طرح کا دعویٰ نہیں ملے گا، بالکل، جبکہ ان کے حوالے سے یہ ضرور ملے گا کہ ان سے سیکھنے والے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے متکلمین۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ملا ہے وہ اللہ کی خاص عنایات کے ذریعے سے ملا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، مانوی اپنے مقام کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے ان کا علم اللہ کی طرف سے وہبی ہے، اسی طرح سے ان کا مانوی مقام بھی اللہ کی طرف سے وہبی ہے۔ دونوں چیزیں وہبی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ بولتے تھے تو سامنے بڑے بڑے لوگ، چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم، فوری طور پر ہتھیار ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں ہم آپ کے مقابلے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اس لیے ہارون جیسا شخص، مأمون جیسا شخص، یعنی خلفائے بنو عباس کو آپ دیکھیں نا، تو اپنی تمام تر دشمنی کے باوجود، اپنی تمام تر ضدیت کے باوجود اور اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے ان کے ناموں کا سہارا لینے پر مجبور بھی تھے اور ان کے احترام کا ڈرامہ کرنے پر مجبور بھی تھے۔ لہٰذا وہ جب بات کرتے تھے تو کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان جیسا عالم کوئی نہیں ہے۔ یہ مامون کے حوالے سے تاریخ میں جگہ جگہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آج بھی، تو ان کا جو زیارت نامہ ہے وہ ظاہر ہے معصوم امام سے منقول ہے۔ اس معصوم امام سے منقول جو ان کی زیارت خاص ہے، اس زیارت خاص میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اشہد انک تسمع کلامی، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ میرا کلام سن رہے ہیں، تسمع کلامی وتری مقامی، اور آپ میرا مقام دیکھ رہے ہیں، یعنی دیکھ بھی رہے ہیں۔ تشہد مقامی، ترا مقامی، تسمع کلامی، آپ میرا کلام سن بھی رہے ہیں اور میرا مقام دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب میں آپ سے سلام کرتا ہوں، مکالمہ کرتا ہوں، تو آپ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ جب آپ گواہی یہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستیاں عالم برزخ کی اس زندگی میں ہوتے ہوئے بھی اس دنیا پر پوری طرح سے محیط ہیں۔ بالکل درست۔ اس دنیا میں ہونے والی ہر حرکت پر ان کی نظر بھی ہے اور ان کا فیض بھی اب بھی جاری ہے، چاہے وہ قبر ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ یعنی وہ عالم برزخ میں حیات تو ہے نا، حیات برزخی تو ہے، جسمانی طور پر آپ قائل نہ ہو، حیات برزخی تو ہے۔ اس حیات برزخی سے بھی وہ اس دنیا والوں کو اپنا فیض پہنچا رہے ہیں۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ایک شخص مرنے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا فیض پہنچائے، جبکہ یہ روایات ہر ایک
को मालूम है, शिया सुन्नी तमाम रिवायात की, अहादीस की किताबों में मौजूद है कि अगर तुम अपने बाप या अपनी माँ की कब्र पे जाओ तो वहाँ पर उनकी कब्र पर बैठकर अल्लाह से दुआ करो, तुम्हारी दुआ जल्दी कबूल होगी। जब वालिदैन का फैज़ उस दुनिया में इस तरह से अपने बच्चों के हवाले से बच्चों तक पहुंच सकता है तो वो हस्तियां हैं जो हुज्जतुल्लाह है मखलूकात के ऊपर, और ता क़यामत वो अल्लाह की हुज्जत है, और ज़मीन और आसमान के दरमियान वास्ता इत्तिसाल है। हम एक वक्फा लेना है, और बड़ा खूबसूरती से आपने इस नुक्ते को वाज़े किया, और खुदा करे कि हम उन लोगों में से हो कि जो इन इमाम से फैज़ हासिल कर रहे हों, खुदा करे। नाज़रीन, हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत पर गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ रही है।